سینسر کا فون آیا تھا، سینسر کروا رہے تھے شاہدی صاحب کو، کہتے ہیں کہ پاسپورٹ اپنا بنوا لیں، علامہ صاحب کا اور شاہدی سادھو کا اور آپ کا نام لیا کہتے ہیں اگر چھٹیوں میں یا اس رمضان مبارک میں بندے نے بلوانا ہے اس ادارے میں جو بھی ادارے کا کام کرتے ہیں۔ اچھا ویزا کہتے ہیں کہ پاسپورٹ نہ جاتے ہیں سادھو کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے بنوا لیں گے تو پھر ویزا نہ لگنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پاسپورٹ اپنا تیار کر ٹھیک انشاءاللہ۔ پاسپورٹ تو میرا بنا ہوا ہے جی۔ یہ ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نماز لمبی پڑھانا چاہتا ہوں، کسی بچے کو روتا سنتا ہوں تو پھر نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے جی۔ یہاں حائض سے مراد بالفعل حائضہ نہیں ہے، کیونکہ جس کو حیض آ رہا ہے اس نے نماز نہیں پڑھنی۔ یہاں حائض سے مراد ہے بالقوہ، یعنی جو بالغہ، جو عورت بالغہ ہے بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے سر کے بالوں کا پردہ بھی فرض ہے۔ ہاں تو یہاں حائض کے نیچے آئل بالغہ، ہاں کیونکہ جو بالغہ خاتون ہے اس کے سر کے بالوں کا بھی پردہ فرض ہے جی۔ یعنی اگر اس کے بال کھلے ہوں گے بغیر دوپٹے کے ہوں گے تو لا تجوز و صلاتها، اس کی نماز جائز ہی نہیں ہوگی جی۔ یہ صدل نماز میں یہ ہوتا ہے، کئی سر پہ کر کے ایسے چھوڑ دیتے ہیں دونوں کنارے، یا کندھے کے پر ایسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ صدل ہے۔ اور یہ نماز میں صدل جو ہے یہ مکروہ ہے، تحریمی، ہاں یہ منع ہے۔ ہاں اگر اس کو ایسے چھوڑ دو صدل ہے، ایسے کر دو پھر جائز ہے، اب صدل ختم ہو گیا جی۔ ہاں چونکہ اس کی بازو ہے نا کندھوں میں، تو اس کا اگر بٹن نہ بھی بند ہو تو وہ صدل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے گرنے کا خطرہ نہیں، اور صدل یہ ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہے۔ اب یہی ایسے ہو گیا تو اب گرنے کا خطرہ ختم ہو گیا تو صدل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو اس کے وہ اندر بازو چلے جاتے ہیں نا تو اب وہ گر نہیں سکتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پھر کپڑا ایسے پہنا جائے جیسے پہن کر آپ کسی بھی اچھی محفل میں جا سکتے ہیں، یعنی جو اس کا اصل پہننے کا انداز ہے۔ اب اگر کرتے کے بٹن کھلے ہوں تو آپ اچھی مجلس میں نہیں جا سکتے، اور اگر واسکٹ کے بٹن سارے کھلے ہوں تو آپ جا سکتے ہیں نا، کیونکہ اس کے پہننے کا ایک یہ بھی انداز ہے تو جائز ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ فتاوی رضویہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ایک بٹن بند کرنے سے تو اس کی جو اصل
پہننے کی حیت ہے وہ ختم ہو گئی، یا سارے بٹن بند ہوں یا سارے کھلے ہوں، اصل پہننا تو یہ ہے۔ اب ایک بٹن بند کرنے سے اس کو گرنے سے ہی بچانا ہے نا، تو جب وہ آپ نے بازو اس میں ڈالے ہوئے ہیں تو ہے گرنے کا خطرہ، تو پھر ایک بٹن بند کرنے سے تو اس کی پہننے کی حیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ پہننے کی حیت یہ ہے کہ یا سارے بٹن بند ہوں یا سارے کھلے ہوں۔ گرمیوں میں سارے کھلے ہوتے ہیں، سردیوں میں سارے بند ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ سر ایک بٹن بند کرنا، یہ علماء نے کچھ اپنے فتوے یا یوں سمجھیے کہ مفتیوں کی سمجھ، اپنی اپنی سمجھ ہے۔ ہاں چلو دعوت اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایک حوالہ ہے نا کہ کپڑے کا صدل مکروہ اس لیے ہے کہ اس کے گرنے کا خطرہ ہے، واسکٹ یا کوٹ یا اچکن جب اس کے اندر بازو ڈال دیے تو اس کے گرنے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اب اگر سارے بٹن کھلے ہوں تب بھی آپ شادی میں بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی اور اچھی محفل میں جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا یار یہ کیسے تو نے پہنا ہوا ہے۔ اور اگر سارے بٹن بند ہوں تو تب بھی، اگر صرف ایک بند ہو تو یہ کون سی حیت ہے پہننے کی؟ سمجھ آئیے نا۔ اور فتاوی رضویہ کا بے شک دیکھ لیں فتویٰ اس میں کہ صدل منع ہے، اور اصل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کپڑے کو ایسے پہننا جائے جیسے اس کی صحیح پہننے کی حیت ہے، اس کے خلاف نہ ہو۔ جی اس کا یہی ہے کہ سر پہ لے کر نا، وہ ادھر تک آ رہی ہے، اب ہوتا یہ ہے اللہ اکبر کیا، اب ہاتھ تو باندھ لیے لیکن چادر اس کے اوپر ہے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چادر کو کلوز کرے کم تو ہاتھ پیر اوپن ہونے چاہیے، یہ چادر نہیں، چادر سے ہاتھ اوپن ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جب چادر کا اصل طریقہ جو ہے نا، اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پھر وہ گرے گی، اور اگر آپ اس کا کنارہ پکڑ کے کندھے پہ رکھ لیں تو اب اس کا گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ بھی آپ کے وہ استعمال سما نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ نے اس کا کنارہ اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا اب آپ کے ہاتھ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ کچھ چادریں ان کا بھر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی جب ادھر سے اٹھا کر کندھے پہ ڈالیں گے تو بار لمبا بھی ہوگا، تو جب اوپر کو آپ نے اٹھا کر کندھے پہ ڈال لی ہے تو یہ کافی حصہ ننگا ہو جائے گا نا۔ جی جی پڑھیے۔ یہ سنیے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ، نماز میں صدل سے حضور نے منع فرمایا، اور اس باب میں یعنی صدل کی کراہت کے باب میں ابو جحیفہ کی روایت بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی
یہ روایت اس کو ہم نہیں پہچانتے عطا کی حدیث سے عن ابی ہریرہ مرفوعاً، ہاں الا من حدیث عسل بن سفیان، تو یہ عسل بن سفیان جو راوی ہیں، وقد اختلف اہل العلم، اب اہل علم نے اختلاف کیا فی الصدل فی الصلاۃ، کہ نماز میں صدل کیا ہے، فکارہ بعضهم الصدل فی الصلاۃ، بعض نے صدل کو مکروہ سمجھا اور انہوں نے کہا کہ مکروہ اس لیے ہے کہ ہاکذا تصنع الیہود، کہ یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، یہ طریقہ ہاں۔ دوسرے بعض کہتے ہیں کہ انما کارہ الصدل فی الصلاۃ، کہ صدل نماز میں مکروہ اس لیے ہے اذا لم یکن علیہ الا ثوب واحد، کہ جب اس نے قمیص نہ پہنا ہوا ہو، نیچے سلوار یا کرتا، سلوار بھی نہ ہو، چادر بھی نہ ہو، کرتا بھی نہ ہو، صرف ایک کپڑا ہے، صرف ایک کپڑا ہے، تو پھر صدل مکروہ ہے۔ کیوں کہ پھر اگر صدل ہوگا تو سارا کچھ تو ننگا ہوگا، سمجھ آئیے نا؟ ہاں، تو صدل اس لیے مکروہ ہے کہ جب صرف ایک کپڑا ہے، نہ قمیص ہے نہ ازار ہے، پھر صدل مکروہ ہے۔ اذا لم یکن علیہ الا ثوب واحد فاما اذا صادل علی القمیص، اگر کسی آدمی نے قمیص پہنا ہوا ہے پھر اوپر وہ صدل کرتا ہے تو فلا باسا، پھر کوئی حرج نہیں، پھر یہ وہو قول احمد، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اگر قمیص پہنا ہوا ہے تو پھر صدل کا کوئی حرج نہیں۔ وقارہ ابن المبارک، اور عبداللہ بن مبارک نے صدل کو نماز میں مکروہ فرمایا، چاہے کرتا پہنا بھی ہو تو صدل مطلقاً مکروہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جی یہ صدل کا مسئلہ چونکہ میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ سارا پڑھا ہے کہ عموماً یہ صدل کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ ناپسند جاننے کی ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ انداز یہودیوں کا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ صدل اس لیے مکروہ ہے کہ جب کپڑا صرف ایک پہنا ہوا ہو اور اسی میں صدل کریں تو یہ سطر کھلنے کا یقیناً بے ستری ہوگی، تو اس لیے منع ہے۔ ہاں، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مطلقاً مکروہ ہے، چاہے کپڑا پہنا ہو چاہے نہ پہنا ہو۔ جی ہاں، اگر سجدے کی جگہ پتھریاں پڑی ہیں ان کو ہموار کرنا پڑے تو صرف ایک بار کرو، کیونکہ ایک بار عمل کثیر ہے، بار بار کرو گے تو عمل کثیر ہوگا، اور عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل قلیل کی اجازت ہے عند ضرورہ۔ ہاں جی یعنی ایک بار تو عمل کرنا جائز ہے، بار بار عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جی ترب وجہ کا،
ہاں یا افلاح ترب وجہ کا، یہ ہے کہ پھونک مارنا جگہ پر مٹی ہو، سجدے کی جگہ پر مٹی ہے، آدمی پھونک مارتا ہے کہ مٹی میرے ماتھے پہ نہ لگ جائے، پھونک مارتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو ہمارا ہی لڑکا تھا، اس کا نام افلاح تھا، وہ جب سجدہ کرتا نا تو پھونک مار کے مٹی کو اڑاتا تاکہ مٹی ماتھے پہ نہ لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے افلاح پھونک نہ مار، ترب وجہ کا، اپنے چہرے پر مٹی لگنے دے، کیونکہ یہ نماز میں مٹی لگ رہی ہے نا۔ ہاں ترب، خاک آلود کر، ہاں اپنے چہرے کو، جی، کیونکہ پیشانی بھی چہرے کا حصہ ہے اور ناک۔ احمد بن منی کہتے ہیں کہ عباد نے مکروہ جانا پھونک مارنا نماز میں، اور کہا کہ اگر کسی نے پھونک مارا تو نماز ٹوٹ تو نہیں جائے گی۔ اور احمد بن منی کہتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض نے ابو حمزہ سے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا مولا لنا یقال له رباح، یعنی اوپر غلام تھا نا تو نیچے مولا ہے۔ چلو ہاں، اگر پھونک مارے نا تو نئے سرے سے نماز پڑھے، یعنی نماز ٹوٹ گئی اس کی پہلی۔ اور یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ یکرہ النفل، پھونک مارنا مکروہ ہے نماز میں۔ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا تو مکروہ ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور یہ امام احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ اختصار کا معنی ایسے ڈاکوں پر ہاتھ رکھ لینا، اس کو اختصار کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ نماز میں ایسے تو کوئی حالت بھی نہیں ہے جس میں ڈاکوں پر ہاتھ رکھا جائے۔ جی خاصرہ اس کو کہتے ہیں، ڈاک کو۔ یعنی ایسے نا ڈاکوں پر ہاتھ رکھ کے چلنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں یہ خاصرہ، پنجابی والے ڈھاک کہتے ہیں اس کو۔ ہاں ڈھاک، ڈاکوں پر ہاتھ رکھنا۔ اردو میں اس کو پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لینا، ہاں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لینا، اردو یہ ہوگا۔ یہ بالوں کا جوڑا بنانا تاکہ بال لٹک کر زمین پر نہ پڑے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں
سجدے میں بال ہے نا، زلفیں کسی کی لمبی ہوتی تو زمین پر نہ پڑیں، لہذا جوڑا سا بنا لینا یہ مکروہ ہے ہم مردوں کے لیے جی۔ کف شعر سے یہ مراد ہے۔ معقوس تخشع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع اور خضوع، ہاں خشوع اور خضوع نماز میں جی۔ یہ باب تھا تخشع فی صلاۃ کی حدیث سنیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ مثنی مثنی، نماز دو دو رکعتیں ہیں، تشہد فی کل رکعتین، ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد، کیونکہ جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے۔ تخشع خشوع خضوع، تضرع گڑ گڑانا، تمسکن اپنی مسکین ہونے کو ظاہر کرنا، تقنع یدیک اپنے ہاتھوں کو اٹھا، یقولو ترفعہما الی ربک یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا، مستقلا ببطونہما وجہک اور ان کے بطون کو اپنے چہرے کی طرف کرتے ہوئے، یہ مستقلاً ہے یا مستقبلاً ہے؟ ہاں ہے نا بھائی جی، مستقبلاً، ہاں یہ ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھا ایسے اپنے چہرے کی طرف، وجہ کا وتقول اور کہہ یا رب یا رب، یہ دعا ہے، اور جس نے ایسا نہ کیا فہو قضا بقضا یعنی نیچے خداج کہ اس کی نماز ناقص ہے جی جی۔ یہ انشاءاللہ باب اگر نیا ہے تو یہ کل پھر پڑھیں گے۔ لو جی یہ قاری صاحب دی چادر آ گئی بڑے بار والی، اس کو سر پہ لو نا ایسے، ہاں